اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج نشست نمبر 212 یعنی 212 میں یہ گوشہ نشین معین کمالی آپ کی خدمت میں قدر تاخیر کے ساتھ حاضر ہے۔ ہمارا آج کا موضوع ہے باغ حیوانات۔ اس سے پہلے میں نے سیاسی سرکس پر گفتگو کی تھی، لیکن آج واقعی باغ حیوانات پر گفتگو کریں گے ہم۔ تو میں تاخیر کی معذرت اس لیے چاہ رہا ہوں کہ اب موضوع جو ہے اس وقت اخبارات میں، معاشرے میں اس کے سوا کچھ نہیں رہ گیا ہے کہ بہت مہنگائی ہو رہی ہے اور بہت بے روزگاری ہو رہی ہے، اور یہ حقیقت ہے۔ اس کے برعکس پروپیگنڈا یہ ہے کہ ملک اور قوم بس ترقی کی شاہراہ پر گامزن ہے اور آسمان کو چھونے والے ہیں ترقی کے۔ تو یہ جو میں جس وجہ سے ذرا تاخیر سے آج حاضر ہوا ہوں، اس کی وجہ یہی ہے کہ موضوع کچھ اور رہا ہی نہیں معاشرے میں۔ مہنگائی، بے روزگاری، مہنگائی، بے روزگاری، اور دوسری طرف کہاں مہنگائی ہے، کہاں بے روزگاری ہے؟ ہم تو عیش کر رہے ہیں، بڑے بڑے محلوں میں رہ رہے ہیں، جو مشروبات ہماری پسند کے ہیں وہ ہمیں ملتے ہیں، جو کھانے ہمیں ملتے ہیں، رہائش کے لیے بہترین اور ساری چیزیں مفت، تنخواہیں اور مراعات اپنی جگہ، لیکن ہر چیز ہمیں مفت ملتی ہے۔ کھانا ہمارا مفت، بجلی ہماری مفت، پانی ہمارا مفت، ہر چیز، گیس اور گاڑیاں، پیٹرول، ہر چیز جب ہمیں مفت مل رہی ہے تو ہم عوام کی کیوں پرواہ کریں؟ تو یہ سارے معاملات ہیں جن کو کہہ کر اور بیان کر کے تھک چکے ہیں ہم۔ اس کے علاوہ کوئی موضوع نہیں ملتا، اس لیے میں نے اب ذرا وقفہ زیادہ کر دیا ہے اپنی گفتگو کا۔ اتنی مہنگائی کے بعد ایک طرف تو پروپیگنڈا مہم زوروں پر ہے، اور اس وقت تو بہت زوروں پر، پورے چینلز کو اور الگ پرائیویٹ چینلز کو اور اخبارات کو پتہ نہیں کہاں سے لا کر آدمی اس میں ڈالے گئے ہیں، اور وہ ترقی کے ڈھنڈورے پیٹ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اس ملک کے تو بس پوری دنیا واہ واہ کر رہی ہے صاحب، لوگ بھوکے مر رہے ہیں، ان کو روزگار نہیں مل رہا، لیکن یہ کہتے ہیں کہ صاحب پوری دنیا میں ہمارا چرچا ہے کہ ہم تو بہت ترقی کر رہے ہیں۔ اچھا، یہ ایک طرف پروپیگنڈا مہم اس طرف ہے، دوسری طرف جن کے مخالف ہیں وہ بھی مطلب یہ ہے کہ وہ بھی کم نہیں ہے پروپیگنڈا کرنے میں کہ جی یہ ہمیں تو یہ لٹیرے کہتے ہیں، چور اور ڈاکو کہتے ہیں، لیکن ان کے دور میں جتنی چوری ڈکیتی لٹیرا پن ہو رہا ہے، وہ لوٹ مار ہو رہی ہے، وہ آپ ان کے جانے کے بعد دیکھیں گے۔ ابھی تو کوئی بتا بھی نہیں سکتا، اس لیے کہ ان کے سرپرست بھی ابھی تک موجود ہیں، اور وہ ظاہر نہیں ہونے دیتے کہ یہ ملک و قوم کا بیڑا غرق کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ تو خیر، آج میں باغ حیوانات پر کچھ گفتگو کر رہا ہوں۔ مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جو باغ حیوانات ہے، اس کو اردو میں چڑیا گھر کہتے ہیں، حالانکہ حیوانات میں تو پتہ نہیں کتنے انواع و اقسام کے جانور آتے ہیں، لیکن چڑیا گھر اردو میں کیوں کہتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتا۔ جہاں بڑے بڑے گینڈے ہوں، ہاتھی ہوں، اس باغ کو آپ چڑیا گھر کہیں تو یہ مذاق کے سوا کچھ نہیں۔ اردو دان طبقے کو اس پر بھی غور، باغ حیوانات اچھا لفظ ہے، چڑیا گھر کچھ اچھا نہیں لگتا۔ بہرحال یہ جو باغ ہے حیوانات کا، اصولاً تو حیوانات کے باغ جنگل میں ہونے چاہیے، لیکن یہ شہر کے اندر ہے، یہ باغ جنگل میں نہیں ہے۔ یہ اسی طرح یہ ویرانہ نہیں کہلاتا، جنگل میں تو ویرانہ ہوتا ہے، شہر میں ہے تو یہ باغ کہلاتا ہے۔ یہ تو اس کی رونقیں کون ہے؟ طرح طرح کے جانور۔ ابھی جانور کس طرح کے ابھی آگے ذکر کرتا ہوں میں، کہ عجیب طرح کے۔ اس کی جو کراچی میں جو زولوجیکل گارڈن کہلاتا ہے انگلش میں، یہ زو بھی کہتے ہیں خالی، اور زولوجیکل گارڈن یعنی وہ باغ جس میں طرح طرح کے حیوانات اور جانور موجود ہوں۔ تو اس کا رقبہ جو ہے کراچی میں جو زولوجیکل گارڈن یہ باغ حیوانات ہے، یہ ہے 113 ایکڑ اراضی، جو تقریباً 6,06,000 گز بنتی ہے۔ اتنے بڑے رقبے پر باغ جو ہے، یا زولوجیکل گارڈن، یا جسے چڑیا گھر ہم کہتے ہیں عام زبان میں، وہ اب ویران ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اب اس ویرانی کی مثال کہاں سے دی جائے، جبکہ ہمارے شہر بھی ویران ہوتے جا رہے ہیں، کوئی رونقیں ان کی نہیں باقی رہی، اس لیے کہ بھوکے لوگ کہاں رونقیں پیدا کریں گے، بے روزگار ہو رہے ہیں لوگ، تو وہ کہاں سے رونقیں پیدا کریں گے۔ تو بہرحال اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے جو باغ ہیں شہریوں کے،
انسانوں کے، ان کے باغ تو سیاسی جماعتوں کو آپ کہہ لیجئے کہ ان کے پنجروں میں بند ہیں، اور ان کے جانوروں کے جو ہیں وہ الگ پنجرے ہوتے ہیں اور وہ باغ حیوانات میں ہوتے ہیں۔ تو ایک مماثلت تو یہ ہے کہ دونوں بند ہیں، اور ان کے پنجرے کیا ہیں انسانوں کے، وہ سیاسی جماعتیں ہیں، وہ ہر ایک اپنے اپنے پنجرے میں بند ہے اور وہیں کی بولی بولتا ہے وہ۔ تو یہاں جو ہے اب جیسے ہمارے انسان جو ہیں وہ ادھر سے ادھر ہو رہے ہیں، اسی طرح یہ جو باغ حیوانات ہیں اس کے پنجرے بھی اب خالی ہوتے جا رہے ہیں، اس لیے کہ وہ بھی ادھر سے ادھر جا رہے ہیں، مر رہے ہیں، مطلب اس دنیا سے اس دنیا میں جا رہے ہیں، کھانا نہیں مل رہا ہے، ان کا بھی روزگار بند ہے، تو اس لیے وہ بھی بیچارے یعنی وجود سے عدم کی طرف جا رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ میں تو مماثلت جو کر رہا ہوں وہ شاید کسی کو بری لگے، لیکن حقیقت ہے کہ ہمارا بھی یہ جو باغ ہے یہ باغ حیوانات سے کچھ کم نہیں ہے۔ ویسے تو انسان کو حیوان ناطق کہتے ہیں، یعنی حیوان ہم بھی ہیں لیکن ہم حیوان ناطق ہیں، یعنی بولنے والے۔ ناطق کے معنی ہوتے ہیں بولنے والے، ہم بولتے ہیں، جانور اپنی بولیاں بولتے ہیں، لیکن ہم جو بولتے ہیں اس میں الفاظ ہوتے ہیں، اس لیے ہم ان سے ذرا الگ ہیں، حیوان ناطق۔ تو اچھا، پھر یہ ہے کہ انسانوں کے بارے میں عام طور سے ہوتا ہے کہ یہ نیوٹرل نہیں ہو سکتا۔ ہمارے ایک بڑے صاحب نے کہا بھی ہے کہ جانور ہوتے ہیں نیوٹرل، یعنی وہ نہ کسی کی نہ حمایت کرتے ہیں نہ مخالفت کرتے ہیں، لیکن انسان نیوٹرل نہیں ہو سکتا، اور حقیقت بھی یہی ہے، ہم کسی کے حامی ہوتے ہیں کسی کے مخالف ہوتے ہیں۔ تو اس وقت جو میں باغ حیوانات کو موضوع بنا رہا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ کراچی کا جو زولوجیکل گارڈن، چڑیا گھر یا باغ حیوانات ہے وہ ویران ہوتا جا رہا ہے۔ وہاں بھی پتہ نہیں کون سی آفت آ گئی، کون سی بلا آئی ہے کہ وہاں جانور مرتے چلے جا رہے ہیں، کوئی پرسان حال نہیں ہے اس کا۔ اب وہاں جو مرنے والے جانور اور ان کے پنجرے جو خالی ہو رہے ہیں، ان جانوروں میں جو زیادہ ذکر آ رہا ہے زرافہ، دریائی گھوڑے، ریچھ، سانپ وغیرہ ہلاک ہو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ 12 سنگے، 2 کوہان والے اونٹ، گینڈے اور مختلف طوطے اور کیوی، پھر شتر مرغ، ہنس، عقاب، یہ سارے آہستہ آہستہ کچھ مرتے جا رہے ہیں، کچھ کم ہوتے جا رہے ہیں۔ تو ان جانوروں کی غیر موجودگی کی وجہ سے اب یہ ویرانے کا سما ہو گیا ہے۔ باغ نہیں کہہ سکتے آپ اس کو، حیوانات کا کوئی علاقہ کہہ لیجئے، جو بھی کہہ لیجئے آپ۔ اب ان میں ذرا دیکھیے آپ کہ زرافہ جو ہے وہ تو بہت لمبا ہوتا ہے، وہ ہمارے یہاں جو باغ انسانات ہیں، انسانوں کا باغ، وہاں بھی بڑے لمبے لمبے انسان موجود ہیں، دریائے گھوڑے بھی ہیں، یہاں سانپ بھی ہیں جو آستین کے سانپوں کی طرح ڈسنے کے ماہر ہیں، پھر 12 سنگے بھی ہیں، اتنے بڑے بڑے سینگ اٹھا کے اپنے مخالف کو مارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا، پھر ایک 2 کوہان والا اونٹ ہوتا تھا ہمارے اس باغ میں، وہ بھی نہیں رہا۔ 2 کوہان سے مطلب ہے کہ 2 اس کے نکلی ہوئی ہے کمر کے اوپر، تو ہمارے یہاں 2 زبانوں کے اور 2 خیالات کے متضاد یا منافق لوگ، انہیں آپ 2 کوہان والے اونٹ کہہ سکتے ہیں۔ پھر گینڈے پر مجھے بڑی ایک دلچسپ بات ہے، ان کے یہاں بھی گینڈے ہیں، جانوروں میں انسانوں میں گینڈے موجود ہیں، اور وہ گینڈے جو ہیں وہ ایسے ہیں کہ وہ بس ان کو دیکھ کر ہی ہنسی آ جاتی ہے، بولتے ہیں جب تو کچھ اور ہی بات ہوتی ہے، لیکن دیکھ کر ہنسی آتی ہے۔ اچھا، وہی سمجھتے ہیں کہ یہ مسکرا رہے ہیں تو خوش ہو رہے ہیں یہ۔ پھر جب ان کو کوئی کہتا ہے کہ صاحب یہ آپ کو گینڈا سمجھ رہے ہیں، کہتے ہیں بھائی وہ گینڈا کیا ہوتا ہے؟ پھر جب گینڈے کی تصویر دکھائی جائے، اچھا مجھے ایسا کہہ دیا، تو پھر وہ ناراض ہونے لگتے ہیں۔ تو ہمارے گینڈے جو ہیں وہ ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں، دونوں طرف موجود ہیں، بڑے قوی ہیکل اور پھر عجیب عجیب طرح کی حرکتیں کرنے والے۔ اچھا، طوطے جو ہیں، طوطا چشمی تو مشہور ہے ہی، طوطا چشم ہمارے یہاں ادھر بھی دونوں طرف موجود ہیں انسانوں میں، میں ادھر ادھر جو کہہ رہا ہوں لوگ سمجھ رہے ہوں گے۔ پھر کیوی کا نام ہم نے صرف بوٹ پالش کی وجہ سے سنا تھا، بچپن سے آج تک بھی ہم نے کیوی جانور نہیں دیکھا، لیکن کیوی کی بوٹ پالش بچپن سے، تو بوٹ پالش کرنے والے یہاں مثالیں دیں، فلاں آدمی تو حکمرانوں کی بوٹ پالش کرتا ہے یا فلاں کی بوٹ پالش کرتا ہے، تو وہ کیوی کی صفت والے ہیں، تو بوٹ پالش ہی میں لگے رہتے ہیں۔ پھر ہنس
ہنس کے بارے میں مشہور ہے کہ کوا چلا ہنس کی چال، اپنی چال بھی بھول گیا. تو ہنس کی چال مشہور ہے. تو ہمارے ایسے ایسے کوے ہیں کہ جو ہنس کی چال چل کے اور اپنی بھی شناخت بھول چکے ہیں. پھر عقاب، اوپر اڑنے والے، یہ بھی ختم ہو گئے ہیں ہمارے، یعنی باغ حیوانات میں بھی اور باغ انسانات میں بھی. تو اب انسانی چڑیا گھر، اچھا اس کا ایک بڑا فرق یہ ہو گیا، تالاب بھی تھا اس میں ہمارے باغ حیوانات میں، وہ بھی خشک ہو گیا ہے، یا جو پانی ہے بدبودار ہو گیا، کئی سال سے اس کا پانی بدلا نہیں گیا، اس لیے اس میں بدبو پیدا ہو گئی ہے. اور اس کے برعکس ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک طرف جہاں جانوروں کے باغ کی یا چڑیا گھر کی رونقیں ختم ہو رہی ہیں، اس وقت چند دنوں سے انسانوں کے جو لوگ ہیں یا ان کے باغ ہیں یا ان کے جو علاقے ہیں، ان کی رونقیں بحال ہیں. آپ دیکھ لیں کراچی سے اور اسلام آباد تک یہ بھی مارچ کر رہے ہیں، وہ بھی مارچ کر رہے ہیں، لوگوں کا ہجوم چلا جا رہا ہے، کچھ حمایت میں کچھ مخالفت میں. انجام کیا ہوگا یہ اللہ جانتا ہے. دعوے دونوں کے ہیں کہ بس ہم ہی ہیں، اور باقی ہم چو دیگرے نیست، جو میں اکثر کہتا ہوں کہ بس ہم ہیں، دوسرے کی کیا حیثیت ہے ہمارے سامنے. تو یہ سب اپنے اپنے طور پر بلند بانگ دعوے کر رہے ہیں کہ عوام کی حمایت ہمیں حاصل ہے. اور وہ بیچارے جو جانور چلے گئے وہ تو بغیر حمایت کی چلے گئے دنیا سے، باغ حیوانات کے، لیکن انسانوں کے درمیان حمایت اور مخالفت کے ابھی تک جو پچھلے تھے انہوں نے لوٹنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، اور اب جو آئے ہیں انہوں نے تو ساری ریکارڈ توڑ دیے. اس کے باوجود دعویٰ یہ ہے کہ ہم بہت قوم کی اور ملک کی خدمت کر رہے ہیں. اندازہ کیجئے کہ ان کو لٹیرا کہا جاتا ہے، چور ڈاکو کہا جاتا ہے. انہوں نے جتنی بھی چوری کی ہو، ڈکیتی کی ہو، لوٹ مار کی ہو، ان کے دور میں مہنگائی اور بے روزگاری کی یہ بدترین حالت نہیں تھی جو آج کے دور میں ہے، اور جو ترقی کے دور کہتے ہیں یہ لوگ. تو اب کون ان کو سمجھائے یا کون ان کو غیرت دلائے کہ بھائی کم از کم جو کچھ کر رہے ہو، ملک کا اور قوم کا جو حشر کر رہے ہو تو کرتے رہو بھائی، لیکن دعویٰ کیوں کرتے ہو کہ ہم ترقی کی بات کر رہے ہیں. تو باغ حیوانات میں تو میرا خیال ہے کبھی کسی گینڈے نے یا کسی نے کوئی اس طرح کا دعویٰ نہیں کیا ہوگا، ہاتھی نے بھی نہیں کیا ہوگا، حالانکہ بڑے جثے والا ہوتا ہے وہ تو. لیکن یہاں تو ہمارے یہاں ایک سے ایک دعوے کرنے والے ہیں. اب ایک چیز باغ حیوانات کے بارے میں خبر میں نہیں بتائی، یہ ساری چیزیں میں نے ایک اخبار کی خبر سے بیان کی ہے. اس میں یہ نہیں بتایا کہ بندروں کا کیا حال ہے. بن مانس کا تو بتایا کہ وہ بھی نہیں ہے. بن مانس، بن اور مانس کے معنی سمجھے، بن کہتے ہیں جنگل کو، اور مانس ہندی کا لفظ ہے، انسان کو کہتے ہیں، یعنی اس کو جنگل کا انسان سمجھا جاتا ہے. بن مانس کو کالا سارا عجیب سے شکل کا ہوتا ہے، کہ وہ کہتے ہیں کہ انسان جو ترقی کر کے آیا ہے بن مانس ہی سے ترقی کر کے انسان بنا ہے. تو ہمارے یہاں بہرحال بن مانس تو جا چکا ہے باغ حیوانات میں، لیکن بندروں کی ابھی اچھل کود اور پھلانگیں ادھر سے ادھر، اس شاخ سے اس شاخ پہ جانا، اس درخت سے اچھل کے اس درخت پہ چلے جانا، پھر واپس آ جانا، اور پھر وہ ادھر والے بلاتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں ابھی نہیں آئیں گے. پھر جب دل چاہتا ہے تو ادھر سے زیادہ کچھ کھانے کی کوئی چیز دکھائی جاتی ہے تو پھر ادھر بھی چلے جاتے ہیں. تو بندروں کی اچھل کود آج بھی جاری ہے. ان کے خیں خیں جسے ہم نعرے کہہ سکتے ہیں، دعوے کہہ سکتے ہیں جھوٹے اور بے ایمان لوگوں کے، وہ اب تک چلے آ رہے ہیں. تو اس کے علاوہ ہمارا جو باغ حیوانات ہے جسے چڑیا گھر اردو میں کہتے ہیں، اس کا تاریخی میوزیم وہ بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوا ہے. ہمارے یہاں دیکھ لیجیے تاریخی میوزیم میں کیسی کیسی مورتیاں موجود ہیں، لیکن وہ بولتی ہیں تو کچھ پتہ ہی نہیں چلتا کیا بولتی ہیں وہ. ایک بات جو آخر میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس میں جو تھے باغ حیوانات میں یا چڑیا گھر میں 6 شیر ہوتے تھے، اب 3 شیر رہ گئے ہیں وہاں. 3 دنیا سے جا چکے ہیں، اب زندہ نہیں رہے وہ. اب ان 3 شیروں کو جو اس وقت موجود ہیں، ان کا جو شکاری ہے وہ کہتا ہے میں شکار کروں گا، اور یہ شیر نہیں، یہ چوہے ہیں. اب یہ جو شکاری ہے اس کو اس 3 شیر جو ہیں یہ چوہے نظر آ رہے ہیں، لیکن خوف زدہ اس قدر ہے وہ شکاری کہ میں تو چوہے کہہ رہا ہوں، ایسا نہ ہو کہ یہ واقعی مجھ پر حملہ کر دیں. تو چوہے اس سے پہلے بھی قرآن کچھ لوگوں کو کہتے رہے ہیں، اور انہوں نے آخرکار ان کو تختۂ دار تک بھی پہنچا دیا تھا. تو یہاں بھی چوہوں اور شیر کا فرق ختم ہو گیا ہے. شکاری کہہ رہا ہے کہ میری نظر میں چوہے ہیں اور میں ان تینوں کا شکار کروں گا. بھائی شکار تو دشمنوں کا کر رہے ہیں،
آپ مہنگائی کا شکار کریں، بے روزگاری کا کریں، کچھ ملک کی جو بدحالی ہے اس کا شکار کریں، یہاں جو یہ سمجھ لیں تعلیم کی کمی ہے اور صحت کے جو مواقع کم ہیں لوگوں کے لیے، ان کو شکار کر کے اور ٹھیک کریں ان کو نہیں کریں گے۔ یہ چوہے جو 3 جو نکلے ہیں، جو اپنے آپ کو شیر سمجھ رہے ہیں، میری نظر میں تو چوہے ہیں، تو میں ان کا شکار کر کے اور پھر بتاؤں گا کہ میں کتنا بڑا شیر ہوں۔ تو خیر، آج کی نشست میں اتنی گفتگو کروں گا میں، جس کی سمجھ میں آئے ٹھیک ہے، جس کی سمجھ میں نہیں آئے ان سے معذرت، اور اگلی نشست انشاءاللہ کسی اور موضوع پر لے کر حاضر ہوں گا۔ آپ اگر میرے اس چینل سے کچھ استفادہ کرتے ہوں، کچھ سمجھتے ہوں، کسی قابل ہے تو اسے لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔ باقی بشرط زندگی باقی۔